بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تھی، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو سنا کہ حسین 3 روز پیاسے رہیں اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا، پھر ان کی لاش پر بے غور و کفن پڑی رہے گی، تو بہت شدت سے روئی اور بولی، بابا میرے حسین پر یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہوگا اور تنہا ہوگا، اس وقت نہ تو ہوگی اور نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوگا۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہا پہلے سے زیادہ روئی اور بے قرار ہوئی اور عرض کیا، اے بابا جان، میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہوگا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی صف ماتم بچھائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، میری امت کی عورتیں، میری اہل بیت کی عورتیں مصیبتوں کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میرے دوستوں کی ایک قوم ایک دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سامان ماتم ہر سال تازہ کریں گے۔ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، جب روز قیامت ہوگا، عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا، اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، سب آنکھیں کیا قیامت کے دن رو رہی ہوں گی، مگر وہ مصیبت حسین جو حسن کو روتی ہیں، وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور جنت کی نعمتوں کو اس کی خوشخبری سنا دی جائے گی، اور جنت کی نعمتوں کو اس کی سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبوتر کو لوگ بہت ہی محبت سے پالتے ہیں، آج کا واقعہ سن کر آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، حضرت امام حسین غم کے آسمان پر برس کر رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سبیل کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور اس کبوتر نے آپ کو امام حسین کے خون سے تر کر دیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پیروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور پھر جب مدینہ کے لوگوں نے اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں سفید کبوتر وہ اسی کی نسل میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے، مدینے میں ایک گاؤں میں سیام نام کا یہودی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بہڑ کا مرض ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے پاؤں اور آنکھوں کا کام کرنا چھوڑ دیا، وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس کی لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی بیٹی کو رہائش کر لی، اور وہ یہودی دن شہر میں کام کر کے اور واپس شام اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا اور میرے والد ابھی تک نہیں آیا، اور اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی آواز آ رہی ہے۔
اس کی آوازیں میں اتنا درد تھا کہ لڑکی اس کی آواز کو سنتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا تو اوپر ایک سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا تھا، جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی اور پھر ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے لڑکی کی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی کی خوشی کی انتہا ہو گئی اور ساتھ ہی حیران ہو گئی جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے لتھڑا ہوا تھا، بلکہ کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی آ گرے۔ پھر ان قطروں کو لڑکی نے اپنے پورے جسم پر مل لیا، اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں ایسی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ سامنے اس کا باپ کھڑا تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا، ادھر میری بیٹی رہتی ہے جس کو میں اس جگہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ موجود نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں اور میں آپ کے اب صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے لگ گئی ہے۔ اور لڑکی نے اپنے بابا کو سارا قصہ سنایا اور اس درخت کے نیچے لے گئی اور کبوتر سے کہا، اے کبوتر، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرے پروں سے اس مبارک خون کس کا ہے؟ اس میں اتنی شفا ہے۔ کبوتر نے جواب دیا، خون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جس کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کا خون ہے۔ یہودی یہ سن کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔